یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مجاہدین کے دیوان مقرر کیے۔ انہی کے دور میں لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے اور ان کے وظیفے تقسیم کیے جاتے تھے۔ اور یہی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے درے کا استعمال کیا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کہا گیا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے کئی نسخے پہلی مرتبہ بنائے ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جس نے ایک جماعت میں قیام اللیل کا اہتمام کروایا، تراویح پڑھوائی۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شراب پر حد نافذ فرمائی۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کے دور میں دنیا کی فتوحات کے دروازے عالم اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کھول دیے۔ قریباً 10 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت حکومت قائم رہی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے قاضیوں کو منتخب کیا کہ جس کسی کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے علاقے کے قاضی کے سامنے حاجت اور مقدمہ پیش کرے۔ وہ قاضی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مسائل حل کرے گا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ کشتی سے مصر سے لے کر مدینہ تک کھانے کے لانے اور لے جانے کا انتظام کروایا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے مشوروں پر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآن کے احکامات نازل کر دیا کرتا تھا۔ اس صحابی کا نام آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین بریت محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اما بعد، عشر مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے متعلق سلسلہ وار گفتگو جاری ہے، اور یہ گفتگو اسی لیے جاری ہے کہ ان کی زندگیوں کا علم میری اور آپ کی ہدایت کا بڑا ذریعہ ہے۔ ان کی سیرتوں سے واقفیت ایمان کی مضبوطی در حقیقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ثبوت ہے۔ آج 10 جنتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جس جنتی صحابی اور جس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوگا، جن کے فضائل بیان کیے جائیں گے، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مجاہدین کے دیوان مقرر کیے۔ انہی کے دور میں لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے اور ان کے وظیفے تقسیم کیے جاتے تھے۔ اور یہی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے درے کا استعمال کیا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کہا گیا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے کئی نسخے پہلی مرتبہ بنائے ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جس نے ایک جماعت میں قیام اللیل کا اہتمام کروایا، تراویح پڑھوائی۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شراب پر حد نافذ فرمائی۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کے دور میں دنیا کی فتوحات کے دروازے عالم اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کھول دیے۔ قریباً 10 لاکھ مربع میل پر
آپ کی خلافت حکومت قائم رہی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے قاضیوں کو منتخب کیا کہ جس کسی کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے علاقے کے قاضی کے سامنے حاجت اور مقدمہ پیش کرے، وہ قاضی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مسائل حل کرے گا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ کشتی سے مصر سے لے کر مدینہ تک کھانے کے لانے اور لے جانے کا انتظام کروایا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے مشوروں پر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآن کے احکامات نازل کر دیا کرتا تھا۔ اس صحابی کا نام آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین۔ آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی فضیلت کے بارے میں کیا بات بتائی جائے، اور اس سے بڑی فضیلت کا کیا ذکر کیا جائے کہ اس شخصیت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر حاصل کیا ہوا تھا۔ کسی شخص کے بارے میں اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے اس کا سوال کیا ہو، اسے حاصل کرنے کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے شروعاتی دور میں اللہ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت سے نوازنا، اسلام کو قوت سے نوازنا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابو جہل یعنی عمرو یا اسی طرح عمر، ان دونوں ہستیوں میں، ان دونوں شخصیتوں میں جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، زیادہ عزت دار، زیادہ بہتر ہو، تو اسے اسلام کی روشنی سے نوازنا اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرمانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب تھے، عزت دار تھے، اسلام کے ابو جہل سے زیادہ حقدار تھے۔ ابو جہل جو کہ کسی صورت اسلام کا حقدار نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کے نور کو پیدا کر دیا۔ اور تاریخی روایت پیش کی جاتی ہے، بعض علماء نے اس روایت پر نکیر بھی کی ہے، لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت اتنی معروف ہے، لوگوں کے درمیان میں اتنی مشہور ہے، اور پہلے ہی زمانے سے اس روایت کو اس قدر کثرت سے پیش کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی اصل موجود ہونی ہی چاہیے۔ روایت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، ان کے بہن وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ ایک روز وہ اپنی بہن اور بہنوئی سے ملاقات کی غرض ان کے گھر پہنچ گئے۔ اب جیسے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں، گھر کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، آوازیں کچھ سمجھ بھی رہے ہیں اور آوازوں سے جی بھی چرا رہے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دستک دی، بہن اور بہنوئی کو پتہ چل گیا کہ باہر آنے والا شخص نہیں بلکہ شخصیت عمر ہے۔ انہوں نے ان نسخوں کو چھپا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ ابھی میں نے کچھ آواز سنی ہے، کیا آواز ہے؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ایسی تو کوئی آواز ہمارے گھر سے نہیں آئی۔ وہ عمر تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنی ہے تو سنی ہے، اور تم کیا پڑھ رہے تھے، تم کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، مجھے اس سے باخبر کرو۔ بہن اور بہنوئی نے بتانے سے انکار کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی پر بھی ہاتھ اٹھا دیا، اور بہن جب راستے میں آئی تو بہن پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہن کے چہرے سے خون بہہ نکلا۔ عمر کی مار پڑے اور مار سے خون نہ نکلے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔
جیسے ہی چہرے سے خون نکلا، وہ بھی عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارا جو جی چاہے کر لو، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس وقت پلٹا۔ اب اس بات کو یہیں روکتے ہیں اور یہاں سے ہم پیچھے تھوڑا سا آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلام کو سن کر اس قدر غصے کا اظہار کیوں کیا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لانے سے قبل ان ہستیوں میں اپنا نام رکھا کرتے تھے جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ صرف دشمنی منہ بولی اور زبانی نہیں تھی، بلکہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا اسے تکلیفیں دیتے، اسے مارتے، اور چاہے اسلام لانے والا کوئی آدمی ہو کہ عورت، تکلیف دینے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ یہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کی لونڈی کو آپ مارتے 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 اتنا مارتے کہ تھک جاتے اور پھر چھوڑتے، اور چھوڑتے وقت یہ کہہ کر چھوڑتے کہ تو نے یہ نہ سمجھ کہ میں نے تجھ پر رحم کھا کر تجھے چھوڑا ہے، بلکہ عمر تھک گیا ہے، عمر کو افاقہ ہوگا، تھکان دور ہوگی، عمر پھر مارے گا۔ یعنی عمر اسلام قبول کرنے والوں پر کسی صورت رحم نہیں کھا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرنی تھی، سو اللہ نے روشنی پیدا کر دی۔ اب بہن کی زبانی جب یہ کلمات نکلتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ ایسے یہ اوراق تمہارے ہاتھ میں نہیں دیے جا سکتے، تم ناپاک ہو، غسل کر لو، بدن صاف کرو، پھر اس کے بعد ہم تمہارے حوالے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ مختلف روایت ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت آپ کی بہن اور بہنوئی کر رہی تھی، انہوں نے وہی اوراق ان کے حوالے کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تلاوت کی تو آپ کا دل منور ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ اندرونی طور پر اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، لیکن چونکہ عرب کی ایک بڑی اور باروعب اور بڑی شخصیت تھی، تو ایسے ہی کوئی بڑا آدمی اپنا دین چھوڑ دے اور دوسرے دین میں داخل ہو جائے، اور ایسے دین میں داخل ہو جائے جو دین سارے معاشرے میں طعنہ زنی کا شکار ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اسلام لانے سے قبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی اپنے مکان میں تو کبھی کعبۃ اللہ کے صحن میں رات میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو معاملہ یہ ہوتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل اور ابو سفیان، یہ مکہ کے تینوں بڑے سردار تھے، یہ چھپ کے آتے اور رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک رات تلاوت سنیے واپس ہو رہے تھے کہ تینوں کی ملاقات ہو گئی، تینوں آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہونے لگے، اب بہانہ بنانے لگے، لیکن پھر تینوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں حاضر کیوں ہوئے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کشش ہے، یہ قرآن دلوں کو کھینچتا ہے، لہذا ہم مجبوری میں سننے کے لیے آ گئے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے کوئی بھی اس کلام کو سننے کے لیے نہیں آئے گا۔ تینوں اپنے گھروں کی طرف ہو لیے اور تینوں نے کہا کہ اس بات کا ذکر کوئی کسی سے نہیں کرے گا۔ دوسری رات معاملہ یہ ہوا کہ عمر نے سوچا کہ آج ابو سفیان اور ابو جہل حاضر نہیں ہوں گے، لہذا میں چلے جاتا ہوں۔ ابو جہل نے یہی سوچا اور ابو سفیان نے یہی سوچا، اور تینوں چھپ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہو گئے۔ لیکن پھر صبح صادق سے قبل واپسی کا معاملہ ہوا تو تینوں کی پھر سے ٹکر ہو گئی، پھر سے ایک دوسرے سے جھوٹا وعدہ کرنے لگے کہ آج کے بعد پھر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنیں گے۔ ایسے کیسے نہیں سنیں گے؟ کوئی انسانی کلام ہے کہ نہیں سنیں گے؟ تیسری رات آئی، تیسری رات یہی معاملہ ہوا، اور اس رات معاملہ یہ ہوا کہ بعض روایتوں کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرآن سن رہے تھے، سورہ قلم کی تلاوت نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے کر رہے تھے۔ مبارک کلام کی تلاوت مبارک زبان سے ہو رہی ہے، اس کے اثر کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی کلمات نکل رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ کلمات داخل ہو رہے ہیں کہ دل ہی دل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کوئی شاعر کا ہی کلام ہے، اس کلام پر
اس قدر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ قلم کی اس آیت کی تلاوت کر دی کہ وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ شاعر کا کلام ہے اور اسے پتہ چل گیا اور یہ کہہ رہا ہے وما هو بقول شاعر، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کاہن ہے، یہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری آیت کی تلاوت کر دی وما هو بقول کاہن، یہ کوئی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ ان آیتوں کا اثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا عجیب ہوا۔ اسی وقت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین رہنے لگے اور اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرنے لگے اور بہانہ آپ کی بہن بن گئی۔ الغرض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ملیں گے کہ ہاتھ پر اسلام قبول کر دوں؟ کہا کہ جاؤ دار ارقم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے۔ جب دار ارقم کے دروازے پر دستک ہوئی تو اسی روایت کے مطابق لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر دروازے پر موجود ہے، کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آنے دو، خیر کا ارادہ ہے تو خیر ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، عمر نے اگر خیر کا ارادہ کیا ہوگا تو خیر ہوگا، عمر کا ارادہ شر ہوگا تو عمر کی تلوار ہوگی، عمر کی گردن ہوگی۔ لیکن دروازہ کھولا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا، جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کو آپ کی گود میں ڈال دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام کیا قبول کیا کہ آپ نے اسلام کو عزت بخش دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرمان کے مطابق کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دینا۔ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم گھر کے اندر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حق پر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہمارا دین حق پر ہے تو علانیہ طور پر نماز پڑھیں گے اور کعبۃ اللہ میں جماعت بنائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ پہنچ گئے۔ ساری جماعت مسلمانوں کی جو آج تک کمزور تھی، ڈر رہی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دندناتے ہوئے کعبۃ اللہ کی صحن میں جا کر نماز ادا کرنے لگی۔ عمر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی۔ پتہ نہیں آج کے کمرے کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرنے والے نااہل کم عقل لوگ ایسی عظیم شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں، ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص، کہ میں سو رہا تھا کہ مجھے لوگوں کی ایک جماعت دکھائی گئی، تمام لوگوں کے جسم پر قمیص تھی، منہم ما یبلغ الثدی، بعض لوگوں کی قمیص چھاتی تک تھی، ومنها ما دون ذلك، بعض کی قمیص اس سے بڑی تھی، وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ، مجھ پر عمر پیش کیا گیا، میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ اس کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا ما اولت ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیا تعویل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الدین، یہ دین ہے۔ لوگوں کا دین چھوٹا ہے، لوگ بہت کم دین پر عمل کرتے ہیں، دین کو ان سے کم ہی واسطہ ہوتا ہے، کسی کا سینے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، لیکن عمر کا دین ایسا ہے کہ عمر اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ اس قدر عمر کو دین سے لگاؤ ہے اور دین اس قدر عمر سے جڑا ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ اشدہم فی دین اللہ عمر وفی لفظ آخر اقواہم فی اللہ عمر، کہ دین کے معاملات میں سب سے مضبوط اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سب سے مضبوط دین پر عمل کرنے والی شخصیت. اور اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہہ دیا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. کیا اس سے بڑی فضیلت ایک شخصیت کے سلسلے میں ہو سکتی ہے کہ یہ فضیلتیں نکل رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی نکل رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں یہاں تک کہا ھذا عمر بن الخطاب ھذا رجل لا يحب الباطل، یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جو کبھی باطل کو پسند نہیں کر سکتی، کبھی یہ باطل سے اپنا واسطہ نہیں رکھ سکتی. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عمر کی اطاعت کر لے، عمر کے راستے پر چلے تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. نبی علیہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان یطع الناس ابا بکر وعمر فقد ارشدوا، اگر لوگ ابو بکر اور عمر کی اطاعت کر لے، ان کے راستے پر نکل جائے تو لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ ابو بکر و عمر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی مخالفت نہیں کیا کرتے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بشارت دیتے ہوئے کہا بینما انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو، میں سویا ہوا تھا کہ اتنے میں مجھے ایک کنواں دکھایا گیا، اس کنویں پر ایک ڈول رکھی ہوئی تھی. فنزعت منها ما شاء اللہ، میں نے اس ڈول سے جتنی ہو سکی، جتنا اللہ نے چاہا اتنا پانی نکال لیا. ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر میرے بعد ابو قحافہ نے اس ڈول کو پکڑ لیا. فنزع بها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف واللہ یغفر له ضعفہ. ابو قحافہ نے اس سے ایک یا دو ڈول پانی نکالے. ان کے پانی نکالنے میں کمزوری تھی. کمزوری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دین پر عمل کم کرتے تھے، انہوں نے بہت سے کام اپنی موت کے جلد آنے کی وجہ سے ویسے ہی چھوڑ دیے، جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نرم دل تھے، بہت سے معاملات میں نرمی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کمزوریوں کو معاف کر دے گا. پھر آپ نے کہا ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس نزع عمر حتى ضرب الناس بطعن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر اس ڈول کو عمر بن خطاب نے پکڑ لیا. عمر بن خطاب نے ایسے پانی سوتا کہ ویسی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا. آپ نے اتنا پانی اس کنویں سے نکالا کہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی کہ عمر کے نکالے ہوئے پانی سے استفادہ کیا جائے. یقیناً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت اور آپ کا جو دور حکومت تھا، یہ اسی بات کی عکاسی اور اسی بات کی تعبیر پیش کرتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے چوک در چوک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں جمع ہونے لگے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، بات کتنی صحیح ہے ضعیف ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ ایک عیسائی جھرنے پر بیٹھا تھا کہ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو مار دیا. تو اس عیسائی نے کہا کہ شاید آج عمر مر چکا ہے. یہ بات تاریخی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی کے پاس اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سامنے والے پر ظلم کر سکے. اپنے مقرر کردہ کمانڈروں کی آپ تحقیق کیا کرتے، ان پر آپ سزائیں دیا کرتے، ان کی پیٹھوں پر درے برسا دیا کرتے. آپ کی شخصیت کے متعلق آگے کچھ باتیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنا. اسی طرح آپ کی شخصیت کے متعلق بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ساری باتیں یہیں پیش کی جائیں. تو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے نمایاں کارناموں کا تذکرہ کریں گے، اور میرے اور آپ کے لیے ان کے کارناموں میں کیا نصیحتیں ہیں، کیا عبرتیں ہیں، کیا دروس ہیں، وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے راستے پر چلا، ہمارے دلوں میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبتوں کو پیدا کر دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.